تو 6 ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد اللہ اللہ کر کے ہم فائنلی انگلینڈ سے ایک ٹیسٹ میچ جیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کیوں جیتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ہارتے ہیں تب بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں ہارے ہیں، نہ اپنی غلطیوں کی نشاندہی ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی امپرومنٹ کریکشن ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم جیتتے بھی ہیں ہمیں جیت کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ کریکشنز بھی ہم نے کرنی تھی۔ تو اب میں بات کر رہا تھا پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کی۔ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے مشہور ہے سپن بولنگ کے لیے۔ صرف پاکستان نہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش، UAE، جنوبی ایشیا میں جتنی بھی ممالک ہیں یہاں پہ سپن بولنگ جو ہے اس کو پچز ہیلپ کرتی ہے، فیور دیتی ہے۔ اب ہم پچھلے آپ دیکھ لیں 4-5-6 سال سے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے فاسٹ بولرز کے لیے جو ہے پچز بنا رہے ہیں۔ اب وہ جو ہم پچ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں، اس طرف جو ہے وہ مخالف ٹیم آتی ہے، وہ ان کی ٹرپل سینچریاں ہو جاتی ہیں۔ پہلی بار ہم نے جیتنے کی کوشش کی۔ دیکھیں جیتنے کی کوشش کتنی امپورٹنٹ ہے، ہم نے پہلی بار کوشش کی کہ ہم جیتتے ہیں۔ اب جب آپ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہار بھی آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو ہار تو ہم ویسی بھی رہے تھے، PCB نے فیصلہ کیا کہ چلے ٹرائی مارتے ہیں، شاید جیت جائیں، اور دوسرے ٹیسٹ میں ہم جیتے ہم کیوں؟ ہم نے سپن وکٹ بنائی۔ اس سپننگ وکٹ پہ جو ہے آپ کے سپنرز کی جو بال تھی اس نے گرپ کیا، اس نے بریک کیا، اور انگلینڈ جو ہے ان کے بیٹسمین پھنسے۔ اب آپ کو ٹینشن کیا تھی سپننگ پچز نہ بنانے کی؟ جو بڑی وجہ تھی وہ کیا تھی؟ آپ خود ڈر رہے تھے، پاکستانی بیٹرز سپن بولنگ سے ڈر رہے تھے، اسی لیے آپ یہ پچز نہیں بنا رہے تھے۔ آپ نے کوئی ریسنٹلی کوئی لیک اس طرح خبر آئی تھی، آپ نے وہ سنی بھی ہوگی، رمیز راجہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے پاکستانی بیٹرز جو ہے ان کی سجیشن تھی کہ آپ بیٹنگ پچز بنائیں۔ اب ان بیٹنگ پچز پہ جو آپ کا برا حال ہوا، آپ مسلسل 6 ٹیسٹ ہارے ہیں۔ آپ نے اپنی رینکنگ دیکھی ہے، پاکستان 8ویں سے 9ویں پوزیشن پہ آیا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں شرم آنی چاہیے بطور ٹیسٹ کرکٹنگ نیشن کہ بنگلہ دیش آ کے ہمیں پاکستان میں ہرا رہی ہے اور ہمیں اس پہ کوئی، ہمارے کان پہ کوئی جوں ہی نہیں رینگ رہی۔ تو بنیادی مقصد میرا یہ ہے کہ آپ رسک لیں، آپ چانس لیں، آپ اپنی سٹرینتھس کو دیکھیں۔ پاکستان میں آپ کی سٹرینتھ ہے سپن بولنگ۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاکستان میں آج کل سپنرز ہی نہیں بن رہے۔ سپنرز کیوں نہیں بن رہے؟ سپنرز اس لیے نہیں بن رہے کہ آپ سپننگ وکٹس ہی نہیں بناتے۔ جب سپننگ وکٹس نہیں بنتی، سپنر کو ہیلپ نہیں ملتی، آپ کے ملک میں سپن سپر سٹارز نہ ہوں، پھر پیچھے جا کے بھی جو ہے ڈومیسٹک میں بھی لوگ انہی کو فالو کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، پاکستان میں ثقلین مشتاق احمد، عبد القادر، پھر اس کے بعد ارشد خان، سعید اجمل، شاہد افریدی، پھر یاسر شاہ بھی آیا۔ یہ سپنرز آئیں، انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے وہ انٹیمیڈیٹ کیا، لوگ ان سے ڈرے، پھر انہوں نے پرفارم کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ڈومیسٹک میں بھی آپ کے پاس سپنرز آنے لگے۔ اسی طرح مثال فاسٹ بولرز کی ہے۔ انڈیا میں کیوں فاسٹ بولرز نہیں آتے؟ انڈیا میں اس لیے زیادہ فاسٹ بولرز نہیں آتے کہ وہاں پہ لوگ بیٹرز کو فالو کرتے ہیں۔ ان کے پاس سچن ٹنڈولکر تھا، سورو گنگولی تھا، راہول ڈراوڈ تھا، اظہر الدین تھا، گواسکر تھا، کپل دیو تھا، بڑے سارے دوسرے بیٹسمین ان کے پاس، ابھی مہندر سنگھ دھونی کو آپ دیکھ لیں، اس طرح دوسری بھی سپر سٹارز تھے۔ تو ڈومیسٹک لیول پہ بچے انہی سپر سٹارز کو فالو کرتے ہیں۔ اب انڈیا نے کیا کیا ہے، انہیں اپنی سٹرینتھس کا اور اپنی ویکنیسز کا پتہ ہے۔ آپ جب انڈیا میں آتے ہیں، انڈیا میں وہ آپ کو سپننگ پچز بنا کے دیتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ ہم کیا کریں۔ تو تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، تھوڑی سی ہمت دکھائیں، سپننگ وکٹس بنائیں، 4 دن میں ٹیسٹ میچ ختم کریں۔ یہ ڈرا کے چکر سے نکلیں، ڈرا کرتے کرتے آپ ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ تو اچھا لگا، آپ نے حوصلہ دکھایا، آپ نے ہمت دکھائی، اور آپ کے ہمت حوصلے کا آپ کو صلہ بھی ملا۔ اب یہ تیسرا ٹیسٹ میچ کل سے شروع ہو رہا ہے، امید ہے کہ آپ پھر سے تھوڑی سی جرأت دکھائیں گے اور پاکستان بہتر پرفارم کرے گا۔